السلام علیکم علیکم السلام میرے بھائی. سر، میرا نام اظہر علی ہے. میں پاکستان حیدرآباد سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. بہت دیر کے بعد آپ سے کال کنیکٹ ہوئی ہے جی اور سر. میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ، علمی گفتگو کروں گا. میں اوکے. طالب علم ہوں، آپ سے علم کی طلب کرتا ہوں کہ میرے کچھ سوالات تھے سر آپ سے، اگر آپ ان پہ میرا جوابات دینا چاہیں. اور سر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان جوابات کو نا آپ حدیث اور سنت سے نا پروو کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کا سیشن بعد میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو نا آپ سر؟ کس چیز کے طالب علم ہیں بھائی؟ سر میں ویسے تو یونیورسٹی کا گریجویشن انڈر گریجویشن کا ہوں، لیکن مجھے علم کی طلب ہے کہ میں حق کے راستے پر آؤں، اور جو جہاں پر میری غلطی ہے، جہاں پر میری کوتاہی ہے، تو میں اس کو ٹھیک کر کے. اوکے اوکے، اور اچھی بات، بہت بہت اچھی بات. بسم اللہ. سر میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر چند سوالات ہیں، مختصر سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی فرمائیے گا. کہ پہلا سوالات میرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو مومنوں کی حضور کی جو بیویاں تھی، مطلب وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ہم، ٹھیک ہے نا سر؟ تو سر جی آپ اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کو کچھ کہتے ہیں، تو سلام اس اللہ علیہ بات پہ ولی. آپ کیسے اچھا کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور جو بھائی، دوسرا میرا ڈیفینڈ سوال کیا؟ تھا سر. ڈیفینڈ کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ کرنا ہی ہے بھائی، ڈیفینڈ کریں گے. وہ آپ بتائیں نا، الزام کیا تھا کم ڈیفینڈ کریں؟ الزام کیا؟ سر اصل میں نا میں ایک طرف قرآن کی آیت کو رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ حضور کی جو بیویاں ہیں، خبردار وہ تمہاری مومنوں کی مائیں ہیں. اچھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سر مائیں ہیں، اس کا مطلب کیا تو ہے سر پتہ ہے آپ کو؟ سر وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب اہل تشیع برادر کہتے ہیں کہ وہ اس نیت سے مائیں ہیں کہ تمہارے اوپر وہ حرام ہے، ہم، اس نیت وہ شیعہ سے. نہیں تو سر کہتے ہیں، وہ احترام. عائشہ خود کہتی ہے. وہ شیعہ نہیں کہتے عائشہ، آپ کے علماء کہتے ہیں عائشہ عائشہ کا اپنا بھی قول یہی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، نا؟ میرا دوسرا سوال سن لیجیے گا. اور نہیں، دوسرے کی طرف نہ جائیے نا، پہلے سوال وضاحت ہو پھر دوسرے کی طرف جائیں گے نا. میں سر آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ آرام سے نا وضاحت نہیں نہیں کیجیے، نہیں، یا اس ایسا طرح تو ہم نہیں نہیں کرتے ہیں. وہ سوالوں کا لسٹ ادھر دے کے چلے جاؤ، پھر بعد میں کہتے ہیں جواب نہیں دیا. ہے؟ اس طرح نہیں نہیں ہوتی. نہیں نہیں پہلے سر، سوال ٹھیک ہے کا ٹھیک جواب ہے لے لو. پہلے سوال میں اس میں ٹھیک ہے. ہمیں بتاؤ کہ شیعہ کیا کہتے جی ہیں جی کہ اس آیت سے متصادم ہے. سر شیعوں میں نے اصل میں نا ہم، مجھے نا آپ سے وہ کیا کہتے ہیں بحث والے حساب سے میں نہیں آیا. میں آپ کے پاس ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کریں اس بات کو لے کر نا، کیونکہ میرے دل میں جو سوالات ایک اٹھتے ہیں نا خود اپنے دل سے کہ یار یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، کہ ایک طرف قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے یہ چیز. تو میں آپ سے بحث نہیں کر رہا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مطلب میرے آگے کھولو، تاکہ میں اس کو سمجھ کر اور میں اس بات کو سمجھوں کہ یہ آیت جو تھی یہ کس چیز پہ تھی، اور یہ جو بات تھی یہ کس بات پر ہے. اچھی بات ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے وہ ازواجہ امہاتہم. اس آیت کا خود عائشہ کہتی ہے نا، میں نے وہ روایت آپ کو بار بار دکھایا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. جی میں دکھاتا ہوں. جی جی عزیزو، یہ ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7 چھپی ہے. یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان میں سن 2003 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 111 میں. صفحہ نمبر 111 میں حدیث نمبر 13422. یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم، حدیث صحیح ہے. اچھا، حدیث یہ ہے، ابو عوانہ روایت کرتے ہیں فراش سے، عامر سے، مسروق سے. جی ان عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت، ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے ان سے کہا یا امہ، اے ماں. فقالت انا جی ام رجالکم لست بامکی. عائشہ نے ان سے جواب دیا کہ میں آپ مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا ماں نہیں ہوں. میں آپ عورتوں کا ماں نہیں ہوں، آپ عورت ہیں، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، مردوں کا ماں ہوں. تو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے عائشہ صاحبہ کا؟ جی جی تو کیا مراد ہے؟ مطلب وہ صرف مردوں کی مائیں ہیں، جیسے ان کے اوپر حرام ہے وہ. ہاں، تو ازواجہ امہاتہم. دیکھیں یہاں پہ اسی چینل میں میرا ایک اسپیچز ہیں، ایک اسپیچ نہیں ہے، 2-3 اسپیچز ہیں طلحہ پر.
طلحہ اور عائشہ جی کے درمیان. ہاں طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ عائشہ جی کے چچا زاد کزن ہیں. تو ان کے کچھ باتیں ہیں، آپ ادھر دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے کافی مفصل دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی ایسے افراد تھے صحابہ میں جن کی نیتیں بد نیتیں تھیں نا. جی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بد نیتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو سر یہ جو میں اس میں ایک بات اس آیت کا مطلب یہ جی نہیں ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ کچھ غلط کام نہیں کر سکتی، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب جی یہ ہے کہ جس عائشہ خود کے نزدیک کہ جس جی طرح آپ کی ماں جو ہے، آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر وہ وفات جی پا بہتر جائیں تو ان سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم شیعہ کہتے جی ہیں کہ جی عائشہ سے غلطیاں سرزد ہو گئی، مثلا انہوں نے جنگ کی، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی ان کی، جی اگر جی ہم یہ بالکل کہتے ہیں ہاں اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی ان کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہہ دو کہ ازواج امہاتہم، اور ازواج امہاتہم تو جی ہاں ازواج امہاتہم، لیکن اگر قرآن کے اور بھی آیات ہیں نا، میں ایک اور انتظار کریں، میں قرآن کی آیت لے کے آؤں، قرآن مجید لے کے آؤں. سے مزید جی جی پوچھوں بات کہ کریں. یہ جو اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ مطلب جیسے ماں کا احترام کرنا چاہیے، مطلب بے شک ہوں. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جنگ ہاں کی تو اس کی تو غلطی تھی، اور وہ مطلب اگر مطلب یہ ہوتی تو عائشہ نے کیوں اس عورت سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں؟ اگر عزت والی بات ہوتی نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں عزت و احترام والی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، بلکہ واجب ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. جی جی ہاں تو جی اس عورت نے کہا تھا کہ میری ماں، تو اس نے عائشہ نے کیا جواب دیا اس کو، میں تیری ماں نہیں ہوں، میں مردوں کی ماں ہوں. یعنی یہ آیت اور جو ہے، ہاں یہ آیت میں جو ماں ہونے کا ذکر ہے، یہ حرمت نکاح جی کے لیے. ہاں اگر اچھا اس بات کے لیے ہوتی کہ آپ میری عزت کریں، تو پھر عائشہ کو یہ غلط ہے. عائشہ وہ کہتی کہ جی ہاں میری عزت سب پہ واجب ہے، مردوں پر عورتوں پر، میں سر عورتوں کی بھی ماں ہوں. اجازت دیں. جی جی قرآن جی مجید کی جی جو آیات ہے، ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ احزاب میں، سورہ مبارکہ احزاب جی ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلے یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، ان کی بیویاں، ان سے خطاب ہے، جی آپ میں سے جو بھی شخص بفاحشۃ مبینہ، جو واضح طور پر برا کام کر دے، برا کام قبیح کام کر دے، ٹھیک ہے نا، جو وہ جی قبیح کام کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، ہاں اس کے عذاب ڈبل ہوں گے، ڈبل. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو شخص آپ میں سے، عورتوں میں سے، یعنی ازواج میں سے، اللہ اور جی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لائیں، ان کو ڈبل اجر ملے گا، 2 دفعہ اجر ملے گا. اور اس کے لیے ہم نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے رزق کریم، بہت اچھا رزق. یا نساء النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہاری شان کسی عورت سے نہیں ملتی، تمہاری شان ہر عورت سے برتر ہے. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، تو پھر میرے بھائی، تو جی جی عورتوں کی جو تعریف ہے، عورتوں کی جو شرافت ہے، وہ کس میں ہے؟ تقوی میں ہے، تقوی میں. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ایسی ہو، اس نے برے کام انجام جی دیے ہیں، تو آپ سورہ تحریم جی دیکھیے. سورہ تحریم کس کی شان میں نازل ہے؟ سورہ تحریم نازل ہوئی ہے ابو عائشہ اور حفصہ کی مذمت میں. عائشہ ایسی اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر، اردو زبان میں میرے ہیں الفاظ ہیں سورہ تحریم کے متعلق، آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلی فرماتا ہے. جی جی آپ ہاں بس اشارہ دے دیجئے کہ اس طرف آپ اس کو دیکھیے گا، میں خود دیکھ لوں گا، آپ اس ہاں کو دیکھ لیں بھلے ادھر. آپ اشارہ دے دیجیے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا، کہ اللہ سے توبہ کرو،
کہ کیونکہ تمہارے دلیں ٹیڑھا ہو چکی ہیں. پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, میرے جو اسپیچ ہے, اسپیچ تو نہیں ہے, شاید میرا مناظرہ ہے, اسی مولوی نے جو کال کیا تھا ابھی آج, فاروق حیدر صاحب, جی جی کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کافروں کے لیے, تو وہ اس مفسرین کے اقوال ہیں, اس سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں. اچھا, تو آپ جو ہے اللہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, قرآن مجید کی تصدیق سب پہ واجب ہے. قرآن مجید پہ شک کرنا یہ کفر ہے, اور قرآن مجید بے پہ شک ایمان لانا یہ ضروری ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے, تو یہ تو تصدیق کرنا ہوگا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے. دل کا ٹیڑھا ہونا کس بات کی طرف دلیل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی, دل کا ٹیڑھا ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ اب میں پہلے قرآن سورہ تحریم دکھا دوں آپ کو, سورہ تحریم, ٹھیک ہے نا؟ جی جی سورہ تحریم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ملاحظہ فرمائی, سورہ تحریم, سورہ مبارکہ تحریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلی کہاں ہے؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, اگر تم دونوں توبہ کرو تو کیا؟ اس کا جواب محذوف ہے, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے توبہ کرنا. فقد صغت قلوبکما, بتحقیق تمہارے دل کیا ہو چکے ہیں؟ ٹیڑھے ہو چکے ہیں, ٹیڑھے ہو چکے سر ہیں. یہ کس کو اشارہ ہے؟ یہ عائشہ اشارہ حفصہ قرآن کو, کریم میں کس کو ہے؟ یہ اشارہ نہیں, یہ خطاب ہے عائشہ حفصہ کو. یہ اچھا بالاجماع, اس میں شک ہی نہیں کہ یہ خطاب بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, یہ خطاب عائشہ حفصہ سے ہے, عائشہ اور حفصہ سے, حفصہ. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, بنی اسرائیل جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. تو واضح ہوا کہ جس کا دل ٹیڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہدایت پہ نہیں ہے, ہدایت پہ نہیں ہے جس کا دل ٹیڑھا ہے, اور وہ فاسق ہیں. ملاحظہ فرمائی تفسیر التحریر والتنویر, تالیف ابن عاشور, الجزء الثامن والعشرون. یہ شیعوں کا تفسیر نہیں, یہ مخالفین کی تفسیر ہے. اچھا, جی جی یہاں پر والزیغو, اسی آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 189 میں فرماتے ہیں والزیغو, زیغ کس کو بولتے ہیں؟ المیل عن الحق, حق کے راستے سے ٹیڑھا ہو جانے کو بولتے ہیں میل, زیغ بولتے ہیں. ای لما خالفوا ما امرهم رسولهم جعل اللہ فی قلوبہم زیغا, جب انہوں نے اپنے رسول کی, بنی اسرائیل نے, موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اپنے نبی کے حکم کی, انہوں نے مخالفت کی ہے, تو اللہ نے ان کے دل میں ٹیڑھا پن ڈالا ہے. ای تمکن الزیغ من نفوسہم فلم ينفکوا عن الضلال, یعنی ان کا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے اور وہ کبھی ضلال سے, گمراہی سے وہ جدا نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تفسیر الجلالین, ہاں, یہاں پر فرماتے ہیں, میں ابھی یہ ختم کر دیتا ہوں پھر آپ اگلا سوال کریں. جی جی فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإيذائه. بھلے زاغو کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کی, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اذیت کی, تو اس طرح سے وہ حق کے راستے سے ٹیڑھے ہو گئے. جب ٹیڑھے ہو گئے, ازاغ اللہ قلوبہم امالها عن الہدى على وفق ما قدرہ فی الازل. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مقدر کیا تھا, ازل میں جو مقدر کیا تھا ضلالت, گمراہی کو, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حق کے راستے سے ٹیڑھا کر دیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فاسقین سے مراد کافرین. خوب دیکھو, اچھا, جو زائغ, جس کا قلب زائغ ہوتا ہے, فاسق, ہدایت کے راستے پہ نہیں. سویٹی تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ فاسق, کافر, اس سے مراد کافر ہے. میرے بھائی, تو جو دیکھیں, اجازت دیں, علامہ صاحب اجازت دیجیے. علامہ صاحب ایک میرا ادھر بات ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی. وہ کچھ احادیث نکال کے بتاتے ہیں کہ ان کے بعد ہاں انہوں نے بالکل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے خلاف جنگ میں شرکت کی تھی اور جنگ کی سربراہ تھی خود, تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی تھی. تو یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت اس کا جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے. ان آیات کا تعلق یہ ہے کہ عائشہ حفصہ نے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیا تھا. ان دونوں نے بھلے اذیت کیا تھا ان دونوں نے. ہاں, تو اس سے متعلق ہے. ایک منٹ میں حدیث آپ کو دکھاؤں, اس کا جنگ جمل سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں اس نے توبہ کیا.
جنگ جمل سے اگر اللہ تعالیٰ دیکھا، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ہم کتنی گناہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتا. ایک شخص نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے اس نے گناہ کیا، پھر اس کے توبے کا ذکر نہیں کرتا، یعنی اس کی بے عزتی کرتا ہے لیکن اس کے توبے، یہ اللہ کے شان میں نہیں ہے. اگر واقعاً عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کیا اور پھر اس نے توبہ کیا ہے اس سے، پھر قرآن کی پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے اس کی مذمت میں، اور پھر اس کے قبول توبہ پہ کوئی سورہ نازل نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہ بے انصافی ہو اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بے انصافی ہو اس کے ساتھ. ہاں بالکل، اللہ نے جب تصریح کیا کہ انہوں نے اذیت کی ہے اور ان کا قلب زائغ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی ایسی آیت نہیں لایا ہے کہ ان کا توبہ، انہوں نے توبہ کر لیا، میں نے توبہ قبول کیا، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں کہ انہوں نے توبہ کیا؟ تو اگر جس طرح ان کا گناہ قرآن میں ہے، زیغ قلب قرآن میں ہے، اذیت قرآن میں ہے، دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت میں قرآن میں ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ دشمنی ہے، تو ان کا توبہ کہاں ہے؟ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ ہاں ملاحظہ فرمائی، میں دکھاؤں آپ کو. ہاں جی یہ کتاب ہے ملاحظہ، سن لو بھائی، صحیح مسلم جی، چاپ دار حیات دار الفکر، مسلم نے حجاج قشیری کی ہے، چھپی ہے سنہ 2010 میں، بیروت لبنان 2010 میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 705 میں، صفحہ نمبر 705 کتاب الطلاق، باب فی الإیلاء واعتزال النساء. اچھا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اسی آیت کی بات ہو رہی. عمر سے روایت ہے، خود عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں آیا عائشہ کے پاس یا بنت ابی بکر، فدخلت علی عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، اقد بلغ من شأنکی ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا یہی کام ہے؟ تو اس رتبے تک اب پہنچ گیا، تیری بات اس حد تک پہنچی ہے کہ تو نے اب اذیت کرنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہاں، اور وہ کب وقت تھا؟ اعتزل نبی اللہ نساء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عائشہ حفصہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، دوری کیا تھا عائشہ حفصہ سے. اچھا فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَىٰ وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نساء، لوگ جو تھے کنکر پھینکتے تھے، کنکروں سے کھیلتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے. تو عائشہ نے اذیت کی تھی، عائشہ کی اذیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. تو میں آیا عائشہ کے پاس، میں نے کہا اے ابو بکر کے بیٹی، کیا تیرا اس حد تک پہنچی ہو تم کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی ہو؟ اچھا اب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، عائشہ نے کہا مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبتک، عائشہ نے کہا کہ تو کون ہے، تو کون ہے، میرا تیرے کچھ تعلق نہیں، تو میرا باپ ہے، تو کون ہے، تو اپنی بیٹی کے فکر کر، تو اپنی بیٹی. تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھو، قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. اگر یہ حدیث مسلم کی ہے اور مسلم کی حدیث ہے بھی، اور یہ تمہارے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور اس طرف قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ در حقیقت میری اذیت کرتا ہے، اللہ کو اذیت کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے وہ. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا. وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے اس کے لیے ایسے عذاب آمادہ کیا ہے جو اس کی توہین والی عذاب، یعنی ملائکہ اس کو مارتے بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، اس کو خوب توہین کر کے مارتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ عمر سے ہی واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. تو پھر میرے بھائی تو تم ایک آیت کو لے کے آ گئے نا، ازواج امہاتم، ایک آیت لے کے آئے نا، تو باقی آیات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ بھی یاد رکھا کرو. اگر ہم شیعہ موقف رکھتے ہیں عائشہ کے خلاف کہ ہم عائشہ کو ہدایت کے راستے پہ نہیں پاتے، ہاں میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. علامہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بالکل غافل نہیں ہوں کہ ہاں انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا. بالکل آپ نے میرے
جسے کہتے ہیں کہ آپ نے حق سامنے کیا، اور بے شک اگر انہوں نے میں اگر نہیں کہہ رہا کہ بالکل جی ہاں انہوں نے کیا تھا، تو اللہ ان پہ لعنت کرے گا دین آخر یوم دین تک. تو علامہ صاحب میرے دوسرا سوال اگر آپ سنیں. جی سر. علامہ صاحب میرا دوسرا سوال جی میرا دوسرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ علامہ صاحب میں نا اب ڈبیٹ اور بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف اور صرف واضح کروانا چاہتا ہوں حق. اور یہ جو آپ نے حدیثیں اور آیات بتائی ہیں وہ کبھی ہم نے نہیں سنی تھی آپ سے پہلے. تو آپ کی یہ آپ کا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کی کہ آپ نے ان آیات اور ان حدیث کو ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں دین حق پہ آنے کی دعوت دی. تو میرا علامہ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں اور ہمارے جو اہل سنت کے عالم ہیں، تو خیر میں تو ان کی زیادہ باتوں پر غور نہیں دیتا کیونکہ بالکل میں بھی حق سے واقف ہوں، اور بس چند سوالات تھے میرے دل میں جو میں ایک مرتبہ کسی عالم دین سے اہل تشیع کے پوچھ کر اور وضاحت لے کر پھر اس پہ آنا چاہتا تھا. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا علامہ صاحب کہ ہمارے جو بڑے تھے اور مطلب جو ہمارے اہل سنت کے عالم دین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کام تھا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر والوں کا اور عمر والوں کا، کہ اگر ایسا ہی ان کا رویہ تھا اور ایسا کام تھا تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب حجرے کے اندر تدفین کیوں ملی؟ مطلب یہ سوال میری دل میں بھی آتا ہے کہ ہاں اگر یہ بات کی تو اگر یہ بالکل غلط تھے تو حضور نے ان کو جگہ کیوں دی؟ مطلب وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نہ تک کہ اگر وہ نہ چاہتے تو بالکل ان کے لیے وہ قبر جگہ ہی نہ دیتی. جی دیکھیں میرے بھائی، یہاں پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ دفن ہوئے ہیں ان کی اپنی ملکیت ہے، ان کی ذاتی ملکیت تھی، ٹھیک ہے نا. جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ وہ عائشہ کا بیت تھا. ہمارا عقیدہ نہیں کہ وہ عائشہ کا بیت تھا. ہاں، جو عائشہ کا بیت تھا کسی کا بھی بیت تھا. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی. ازواج کی جو بیوت تھی وہ ان کی ملکیت نہیں تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی. ان یعنی ذاتی ملکیت. ہاں، ان کی جیسے آپ کے والد صاحب کا گھر ہے نا، ان کے ذاتی ملکیت ہے. اب مسجد اور چیز ہے، مسجد اللہ کے لیے ہے، لیکن آپ کی جو ذاتی ملکیت ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے، آپ اس میں جو مرضی کرنا چاہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وفات، جہاں پہ ان کی تدفین ہے، جہاں پہ ان دفن ہے، وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، وہ مسجد بھی نہیں ہے. جی، بعد میں اس کو مسجد میں داخل کیا گیا، لیکن ان کا بیت ہے. اچھا، تو جماعت دیکھیں، اگر وہاں پہ کسی شخص کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، کسی شخص کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے، تو اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ہے ان کی وصیت سے کہ یہ میری زمین ہے، یہاں پہ فلان فلان شخص کو دفن کیا جائے، تو پھر یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہیں اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کے ساتھ دفن کیا جائے. یہ تو بالکل ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں فرمایا، ان کے وصیت کے بغیر ہاں ان کے زمین پر کسی کو دفن کیا جاتا ہے، ان کو دفن کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ناجائز قبضہ ہے. یہ ناجائز قبضہ ہے. اب ابو بکر عمر کو سب جانتے ہیں کہ ان کو دفن کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہاں پہ جو جگہ پہ دفن کیا گیا وہ کس کی ملکیت ہے؟ ابو بکر کی ملکیت تو نہیں ہے، عمر کی ملکیت بھی نہیں ہے، عائشہ کی بھی ملکیت نہیں ہے. ہاں، ملکیت کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ اگر ارث ہے تو ان کی بیٹی کا حق ہے. اگر ارث ملتا ہے نا تو یہ ان کی بیٹی کا حق ملتا ہے. ہاں، کیونکہ گھر ہے، اب کوئی والد مرتا ہے تو اس کے اولاد کو ملتا ہے. ازواج کو 1/8 میں سے 1 حصہ ملتا ہے. عائشہ کو ایک جائیداد سے کچھ نہیں ملے گی. عائشہ کو جائیداد سے کچھ نہیں ملے. عائشہ کو جائیداد میں سے 8 میں سے 1 حصہ، وہ بھی 9 عورتوں میں تقسیم کر کے، یعنی 1/8/9. 1/8 ضرب 1/9 وہ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 1/72 بنتا ہے. 1/81 72 بنتا نا. جی 1/8/9. 1/8 ضرب 1/9 8 9 72 بنتا ہے نا. 8 9 72 1/72 اس کا عائشہ کا حق ہے. 1/72 وہ بھی جائیداد سے اس کو نہیں ملنا. جائیداد سے اس کا حصہ، اس کا قیمت کیا جائے گا، اس کا پیسے ملے گا عائشہ کو. یعنی بیت عائشہ کو ارث کی صورت میں عائشہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا.
کیونکہ 9 عورتیں ہیں، ٹھیک ہے عورتوں کو 1/8 حصہ ملتا ہے، 9 عورتوں میں 1/8 کو 9 عورتوں میں تقسیم کریں تو عائشہ کا حق بنتا ہے 1/72، اور وہ بھی جائیداد میں جی سے وہ 1/72 بھی نہیں ملے گا، 1/72 کا پیسے اس کو ملیں گے۔ اگر یہ عرص کی بات ہے تو یہ اگر عرص ہے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے، اور ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے تو شک ان سے تو اجازت ان اللہ لوگوں نے لی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر عرص ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفن کیا جائے، نہ ان کے اوصیاء سے، ان کے وارثین سے ان لوگوں نے اجازت لی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا مردہ دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر عرص نہیں ہے، جی اگر عرص نہیں ہے تو صدقہ ہے، وہ سب مسلمان، تو ان لوگوں نے کب مسلمانوں سے اجازت لی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر عرص نہیں ہے صدقہ ہے، رسول کا مال صدقہ ہے، انما جی معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو یہاں پر کس جواز کے ساتھ یہاں پہ سب مسلمانوں کا حق ہے، یہاں پہ کس جواز پہ دفن کیا ہے وہاں پہ؟ تو میرے بھائی وہاں پہ دفن کیا گیا نا، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب باتوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو ان کے گھر پہ بھی قبضہ کیا ہے، وہاں پہ اپنے مردے کو دفن کیا ہے، تو ان کو اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے ہوتی تو جی ہاں، لیکن ان کی وصیت سے تو نہیں ہوئی ہے، جی ہاں، تو یہ ایک نہیں، ان کی ناجائز وصیت قبضہ سے ہے، نہیں ایک اور مزید ظلم ہے، آپ اس کو دیکھ لو، خود دیکھ لو، یہ ایک مزید ظلم ہے پیغمبر پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اٹھانا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا بے لا شک ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے، بیلچے لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ، وہاں پہ بیلچے مارنے لگے، کلہاڑے مارنے لگے، زمین غم کود رہے ہیں، اپنے مردے کو دفن کر رہے ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، ان کے وارثین سے تم نے اجازت لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علامہ ناجائز صاحب قبضہ میرا ہے۔ بہت ہاں جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، اور ماشاءاللہ سے بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ علامہ صاحب جو میرا سب سے ضروری اور جو میری دل کو بار بار تنگ کرنے والا سوال ہے وہ یہ تھا کہ معذرت کے ساتھ علامہ صاحب میں نے آپ کا وقت لے لیا، اور آپ کے ناظرین جو میرے کے بعد کال کے انتظار میں ان کا بھی، پر علامہ صاحب میرا یہ جو سب سے مجھے تنگ کر رہا تھا سوال وہ یہ تھا کہ علامہ صاحب ہم نے اہل تشیع برادر کی میں مجلسوں میں بھی جاتا ہوں، میں عزاداری میں بھی شریک ہوتا ہوں بالکل، تو میں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ انہوں نے جب دروازے پر آگ لگائی اور جو بی بی کے شکم میں امام کہتے ہیں کہ امام محسن تھا، ہے نا، تو جی وہ شہید ہو گئے، تو علامہ صاحب میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ حضرت علی مشکل کشا جیسا، یقین کرے علامہ صاحب، جری بندہ، مطلب امام ہمارا، وہ علامہ صاحب خاموش کیسے رہے؟ علامہ صاحب میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا، پر وہ گفتگو تھوڑی طویل نہیں تھی، کہ وہ گفتگو کچھ مخصوص تھی، وہ آپ نے ایک بھائی کو جواب دیا تھا کہ میں آپ کو جواب حضرت دے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور وعدہ لے کر گئے تھے، پر علامہ صاحب یہ اگر آپ حدیث کسی سنی کتاب سے کوٹ کر کے دکھا دیں مجھے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اچھی بات کیونکہ ہے، علامہ سنی صاحب میرا کتاب سے دل کوٹ نہیں کر کے کرتا۔ دکھاتے ہیں۔ اچھا جی یہ جی میرے عزیزو، یہ کتاب سلیم ابن قیس میں پہلے شیعہ کتاب سے، پھر مخالفین کی کتاب سے، کتاب سلیم ابن قیس جی جی ہلالی، جلد نمبر 2 یہاں پہ صفحہ نمبر 586 ملاحظہ فرمائے، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبہ ثم نطرہ فصرعہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے عمر کے کمر سے پکڑ لیا، ثم نطرہ، اس کو اٹھایا، فصرعہ، اس کو زمین پہ دے مارا، ووجع انفہ، اور اس کے ناک پہ مارا، ورقبتہ، اس کے گردن پہ وار مارا، وہم بقتلہ، اور اس کو قتل کرنا چاہا، فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاہ بہ، تو ان کے ذہن میں، ان کے خاطر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ مجھے ان کے قتل کرنے سے، ان کی جہاد کرنے سے منع کیا گیا۔ فقال، پھر انہوں نے فرمایا، والذی کرم محمدا بالنبوہ، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا ہے۔ یبن سحاق، اے سحاق اس کی ماں کا نام ہے، اے سحاق کے جی لڑکے، لولا کتاب من اللہ وعہد احدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ کی جانب سے وہ وعدہ وہ نہ آتا، اللہ کی جانب سے وہ حکم نہ آتا، اور وہ وعدہ نہ ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو اس وقت تجھے پتا ہوتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فارسل عمر، تو انہوں نے عمر کو چھوڑ دیا، یستغیث، عمر جو ہوتا ہے چیخ مار رہا تھا، عمر چیخ رہا، بچاؤ بچاؤ، مجھے قتل کرنے لگا۔
فاقبل الناس حتى دخلوا الدار، پھر اس عمر کے سپاہی ہو اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ بھی گھر میں داخل ہو گئے. اچھا یہ ان کی شیعوں کی کتاب، مخالفین کی کتاب صحیح مسلم کی کتاب. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حدیث ضعیف تو نہیں ہے نا، کہ ایسی حدیث پڑھنا کہ کل کو اگر میں کسی اہل سنت بھائی یہ کو ہمارے میرے دوست نزدیک کو کتاب سلیم بن قیس ہلالی سب صحیح ہے اور اعلیٰ طور پہ صحیح ہے. مخالفین کے نزدیک صحیح مسلم جو ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، اس کا نام ہی صحیح مسلم ہے، اجماع یہ قرآن کے بعد نہیں نا، وہ صحیحین. پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف ہے، یہ وہ ہے، نہیں یہ نہیں وہ نہیں، ہے. وہ بکواس کرتے ہیں. جو دیکھیں قرآن کے اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان، قرآن کے بعد یعنی ان کا قرآن کے ساتھ لائن رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، لائن اپ کیا قرآن ہے، قرآن کے بعد بخاری مسلم ہے بھائی، یہ ان کے علماء کا اجماع ہے. اچھا کتاب صحیح مسلم چاپ کہاں کیا؟ دارالفکر کی، جو سنہ 2010 میں دارالفکر بیروت میں چھپی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں سب، یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں. اگر آپ کتاب الامارہ میں چلے جائیں، وہاں پہ کتاب الامارہ میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے کتاب الامارہ میں، باب لزوم الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر ووجوب ملازمة الجماعة المسلمين في كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. یہاں پہ کئی ایک حدیث ہے. اچھا اس میں سے ایک حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4678. حذیفہ ابن یامان کہتے ہیں یکون بعد ائمة لا يهتدون بهدائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا يستنون بسنتی، وہ میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے، نہ میری ہدایت پر نہ میری سنت پر. جو سنت سے خارج ہے وہ کافر ہوتا ہے بھائی، جو سنت پہ نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا ہے، ہدایت پہ بھی نہیں سنت پہ بھی نہیں ہے، کافر. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس. ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے روح شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی. اس سے زیادہ واضح کیا بتائیں بھائی؟ روح شیطان کی، روح انسان کی. شیطان انسان کے قالب میں ظاہر ہوا ہے، انسان کے پرسن میں ظاہر ہوا ہے. ایسے لوگ ہوں گے تو تکفیر اس سے بالا تر. اچھا تو میں نے عرض کیا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس زمانے کو پاؤں درک کروں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. اطاعت کرو اسی شیطان کی، اسی شیطان امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. اگر وہ تجھے مار بھی دے اطاعت کرو، اور تیرا مال بھی زبردستی چھین لے تو اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ مخالفین کا اس طرح کا حدیث بہت ہے کہ فاسق فاجر خلیفہ جو آپ پہ ظلم کرتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. یہ بالاجماع جماعت مخالفین کا اصول ہے. اچھا جب آپ کے پاس یہ اصل ہے کہ خلیفہ شیطان بھی ہو نا، فاسق فاجر ظالم آپ کا مال کھا رہا ہے، آپ کو مار بھی رہا، آپ اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا. تو حرام ہے. اب کوئی پوچھے مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شراب نہیں پیتے تھے، تو میں اس کو کہوں گا تو کافر ہے، تو فاجر ہے، شراب حرام ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ ایک چیز جو حرام ہے سوال نہیں کرتے کہ وہ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کوئی پوچھے آپ رمضان میں بھلے رمضان میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دو، میں کہوں تو کافر ہے. نماز پڑھنا واجب ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے. تو یہ کیسا سوال ہے؟ اسی طرح خلیفہ جو آپ پہ ظلم کرے، آپ کا مال کھائے، آپ کو مارے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، چاہے وہ کتنا فاسق ہوئی نہ ہو. جب ایسا حرام ہے تو بھائی جب حرام ہے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. ختم بات. شیعہ کی جانب سے بھی واضح ہے، امریہ کی جانب سے بھی واضح ہے. تو یہ احادیث جو ہے ہمارے نزدیک، یہ احادیث سب باطل ہیں مسلم کی، یہ احادیث باطل ہیں کیونکہ ان کے خلفاء جو تھے، ان کے خلفاء نہایت فاسق تھے، جماعت مخالفین کے نہایت فاسق خلفاء تھے، اور علماء ان کے درباری تھے سب. یہ مسلم بخاری یہ سب دربار کے لوگ تھے. تو ان لوگوں نے ایسے احادیث بنائے کہ بنی امیہ بنی مروان یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لواط کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. تو وہ ہر طرح سے فاسق تھے. تو کہتے تھے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو. ختم بات. ٹھیک ہے نا؟ قبلہ میں آپ سے میرا یہ تھا کہ آپ نا کسی اہل سنت کی کتاب سے آپ نے کوٹ، آپ نے اہل تشیع کی کتاب سے کر دیا، لیکن آپ نے اہل سنت کی کتاب سے اگر مسلم کس کی کتاب ہے بھائی؟ یہ مسلم کس کی کتاب ہے؟ تو نہیں، وہ یہ والی بات کہ یہ آپ نے خلیفہ والی بات بتائی نا، میں وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس وقت کیا ریئیکشن دیا تھا کہ مولا کائنات لوگوں کی کتابیں، آپ لوگوں کی کتابیں ان باتوں کو تفصیل سے تو نقل نہیں کرتے کہ انہوں نے حملہ کیا پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا. یہ تو اس طرح تو نقل نہیں کرتے. ہاں وہ انہوں نے مشکل سے یہ نقل کیا کہ وہ آگ لے کے آئے تھے.
اب مشکل سے سر نقل وہ کیا ہے یہ کہ کہتے تھے ہاں لکڑ سر لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کا گھر جلا دوں گا. پھر ابو بکر نے کہا کہ کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں سب ثابت ہیں. انہوں نے جی کہا جی اب یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ کیا کیوں تلوار نہیں اٹھایا، وہ آپ کی کتب میں یہ نہیں ہے، آپ کی کتب میں کیوں نہیں اٹھایا کہ خاص اسی موضوع پہ حدیث ہو. ٹھیک ہے نا، وہ جو جی جو جی باتیں ہیں جی ہاں جی وہ یہ ہے کہ بھئی لکڑی لے کے آئے تھے، آگ لے کے آئے تھے، عمر آگ لے کے آیا تھا، لکڑ لے کے آیا تھا جلانے کے لیے، اور کہا تھا کہ میں گھر جلا دوں گا، قسم کھایا تھا کہ میں جلا دوں گا. یہ سب ثابت ہیں. پھر عمر نے کہا، ابو بکر نے کہا تھا اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. یہ سب ثابت ہیں. لیکن اس کے علاوہ مزید آپ جو تفصیلات مانگتے ہیں نا، آپ لوگوں کی کتب میں نہیں ہے. جی 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 وہ اوکے، بے شک وہ اصل میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات تھی تو مولا علی آپ کے تو مطلب ہم ظاہر سی بات ہے ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ اس کا جو جواب قاتل یہی ہے، اس کا خیبر تھے. جواب یہی مسلم کی کتاب ہے، مسلم ترمذی وغیرہ کی روایات ہیں کہ فاسق فاجر ظالم خلیفے کے خلاف تلوار اٹھانا حرام. ختم بات بالاجماع. اچھا علامہ صاحب مجھے معذرت کے ختم ساتھ بات. میرا بالکل یقین کے جی. ساتھ آخری سوال ہے، اگر آپ اس پہ بھی واضح کر دیں تو انشاءاللہ ہوں، میں ہوں. صحیح اور حق کے راستے کو پر آنے کا عمل کروں گا انشاءاللہ. علامہ صاحب یہ ہمارے اہل سنت کے جو عالم دین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں معاویہ جو تھا، ٹھیک ہے نا، میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اہل سنت کا بھی پورا اس پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے، پر ان کا وہ جو ایک اختلاف ہے کہ ہاں معاویہ نے جو جنگ کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت حسن نے صلح کر دی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے صلح کر دی تو ہمارا آپ اس کیا کو جائے. سرچ کر دو، تو سرچ کر دو، سرچ کر دو بھائی صاحب، آن لائن سرچ کر دو، میں اس کا جواب دے دیا. اوکے. اچھا آپ نے اس کا جواب دیا ہے. بہت تھینک یو. خدا حافظ. اوکے. خدا ٹھیک ہے. حافظ. خدا حافظ. تھینک یو.